اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی ستم گریوں سے اور مظالم سے اس کے پڑوسی اپنے آپ کو مامون محفوظ نہ سمجھیں۔ پڑوسی کا لفظ فرمایا گیا، یہ نہیں فرمایا جارہ المومن جارہ المسلم، نہیں فرمایا مومن پڑوسی مسلمان پڑوسی، یہ نہیں کہا، بلکہ مطلقاً پڑوسی۔ اب پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہندو، عیسائی، فارسی، جینی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں گورنمنٹ کی اگر زمین ہے جو گورنمنٹ نے کاغذات بنا کر کے دے دیے ہیں، اس پر اگر تعمیر کر لی گئی ہو مسجد، تب تو اس کے توڑنے کا معاملہ اس کا تو نہیں ہے۔ لیکن ایسے اگر ہم نے کوئی پرتی زمین پڑی ہوئی تھی، لاوارث زمین پڑی ہوئی تھی، غیر مزروعہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اس کا انکروچمنٹ کیا اور اس کے اوپر بنا لیا، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو نیوتا ہے ہماری طرف سے، آپ ہمارے مدرسے میں آئیے اور ہم لوگوں کا رہن سہن یہ سب کچھ دیکھیے۔ آپ لوگوں کا جو الزام ہے کہ دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں دہشت گرد رہتے ہیں، تو آپ آئیے کہ ان کو تو ہم چٹائیوں پر وہ بیچارے رہتے ہیں، ان کو تو کپڑا دھونے کے لیے صابن کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں تو وہ بیچارے دھو پاتے ہیں، ان کو تو اپنے ناشتے چائے کی کا پیسہ بھی میسر نہیں ہے، تو وہ بم پستول اور رائفل بندوق کہاں سے لاویں گے بیچارے؟ چل کر کے آپ دیکھیے، ہماری مسجدوں کو بھی دیکھیے، ہمارے مدرسے کو دیکھیے، ایک ایک گوشہ اور کونا اس کا آپ چھان ماریے، اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، وہ کہاں چھپا کر کے رکھیں گے، وہ سب کچھ دیکھ لیجئے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں مدرسہ جامعہ اسلامیہ کے سرپرست حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب کے چھوٹے بھائی مولانا و مفتی محمد اقبال احمد صاحب سے۔ حضرت سب سے پہلے ہمارے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے چینل میں مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے میرا انتخاب فرمایا۔ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت سب سے پہلے ہمیں آپ یہ بتائیے کہ آج دعائیہ نشست کا انعقاد ہوا ہے یہاں، اصل کس مقصد کے تحت آپ لوگوں کا مدرسہ میں آنا ہوا تھا؟ حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب دامت برکاتہم اس مدرسے کے حالیہ سرپرست ہیں، اور حضرت مولانا کا کبھی اس علاقے کا دورہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے جہاں تک معلوم ہے 20 برس سے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب تھے گیدر گنج کے، حافظ غفران صاحب ہیں گیدر گنج کے، یہ حضرات، اس کے علاوہ اور بہت سے شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں اس علاقے میں ہیں۔ مولانا عابد صاحب بونسی کے ہیں، مولانا نسیم صاحب وغیرہ، ان لوگوں کی بہت عرصے سے خواہش رہی کہ حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب کا ایک دورہ کم از کم ادھر کا ہو، لوگ متعارف ہوں، لوگ آپ سے جڑیں، تعلق قائم کریں، فیض حاصل کریں۔ لیکن حضرت مولانا اپنی گوناگون مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں نکال سکے۔ اب ادھر حاجی حسیب الرحمن صاحب کا بہت زیادہ اصرار بڑھا۔ کلکتہ ابھی پچھلے مہینے حضرت کا دورہ ہوا تھا، تو اس میں حاجی صاحب نے بے اصرار حضرت مولانا سے وقت لیا، حضرت مولانا نے وعدہ فرما لیا تھا، اور پھر میری اور مولوی عادل صاحب کی بھی کوشش رہی، اور حضرت مولانا حالانکہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سفر پہ ہم لوگوں نے آمادہ کیا، وہ تشریف لائے۔ دعائیہ نشست تھی، ادارے کو دیکھنا تھا، دکھلانا تھا۔ ادارے کے قیام کا جب اولین پروگرام 2006 میں ہوا تھا، اس وقت بھی حضرت مولانا کو مدعو کیا گیا تھا۔ حضرت مولانا چلے بھی تھے، لیکن دربھنگہ پہنچ کر کے طبیعت خراب ہو گئی، حضرت مولانا کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا تھا، اس لیے واپس تشریف لے گئے۔ میرا آنا ہوا تھا، میں شریک ہوا تھا اس پروگرام میں۔ اب جبکہ اس مدرسہ ماشاءاللہ اتنا شاندار، اتنی اچھی عمارت، لق و دق، خوشنما، انتہائی خوش منظر تیار ہو چکی ہے، تعلیم کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، طلبہ کو دیکھ کر کے، یہاں کے اساتذہ کو دیکھ کر کے، اور یہاں کے طرز تعمیر کو دیکھ کر کے، صفائی ستھرائی اور سلیقہ مندی کو دیکھ کر کے میری بھی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ حضرت مولانا بھی بے انتہا متاثر ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تو یہی سب داعیہ، وہ یہی سب داعی بنا یہاں آنے کا۔ تو اس لیے کہ اب اخیر زندگی ہے، پتہ نہیں اب کتنے دنوں رہنا ہو نہ رہنا ہو، تو یہ ہوا کہ حضرت مولانا کو لایا جائے، اور ان کا بھی بن گیا کہ چلیں۔ آپ بھی ایک مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ 44-45 سال سے میں بھی، بہار کا قدیم ترین ادارہ ہے مدرسہ اسلامیہ جامع العلوم چندوارہ مظفر پور میں، یہ 135-36 سال پرانا مدرسہ ہے، اسی سے 45 سالوں سے وابستگی ہے۔ میرے بھی اس علاقے میں بہت سارے شاگرد وغیرہ ہیں۔ تو کچھ ہم اور سوالات میں اضافہ کرنا چاہیں گے۔ اتر پردیش میں یوگی کی سرکار ہے، اور وہ سروے کر رہی ہے مدارس اور مساجد،
اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اب پورے ملک کے اندر جتنے بھی مساجد ہیں مدارس ہے اس کا سروے ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں آتنکواد کی پڑھائی ہوتی ہے, آتنکواد بستے ہیں. اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے تقریباً 20 سال پہلے کا عرصہ گزرا ہوگا جی تقریباً, جی اور اس وقت بھی وہ غالباً اڈوانی جی کے رتھ یاترا وغیرہ کا زمانہ تھا. اسی موقع سے ہمارے چندوارہ میں ایک ہائی اسکول ہے, اردو گرلز ہائی اسکول, بالکل مدرسے سے قریب ہے, اور مدرسے ہی کے ذمہ داروں حضرت مولانا اختر الزمان صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس ادارے کو قائم کیا تھا. حضرت مولانا اختر الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کے بھی پیر و مرشد سمجھے جاتے تھے, سالانہ ان کا دورہ ہوا کرتا تھا, تو علم پرور تھے, انہوں نے ہی وہ قائم کیا تھا. تو وہاں ایک پروگرام ہوا تھا, تو میں نے اس میں کہا تھا, اس میں ہمارے یہاں کے ایم ایل اے صاحب بھی تھے اور بھی اس طریقے کے سرکاری عملہ اسٹاف تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ یہ دانشگاہ ہے اور جو خدمت گورنمنٹ انجام دے رہی ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے, کروڑوں روپے سالانہ خرچ کر کے, الحمدللہ ہم لوگ وہ خدمت مدارس کے ذریعے سے انجام دے رہے ہیں. اس سے زیادہ بہتر طریقے پر وہ اس کے 10% سے بھی کم خرچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور ہم نے کہا تھا وجندر چودھری جی سے بھی اور جو لوگ تھے ان سے بھی, بعد میں وہ دوسرے جو ابھی بی جے پی کے ایم ایل اے اس الیکشن میں ہار گئے, ان سے بھی ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کو نیوتا ہے ہماری طرف سے, آپ ہمارے مدرسے میں آئیے اور ہم لوگوں کا رہن سہن یہ سب کچھ دیکھیے. آپ لوگوں کا جو الزام ہے کہ دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے, وہاں دہشت گرد رہتے ہیں, تو آپ آئیے کہ ان کو تو ہم چٹائیوں پر وہ بیچارے رہتے ہیں, ان کو تو کپڑا دھونے کے لیے صابن کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں تو وہ بیچارے دھو پاتے ہیں, ان کو تو اپنے ناشتے چائے کا پیسہ بھی میسر نہیں ہے, تو وہ بم پستول اور رائفل بندوق کہاں سے لاویں گے بیچارے. چل کر کے آپ دیکھیے, ہماری مسجدوں کو بھی دیکھیے, ہمارے مدرسے کو دیکھیے, ایک ایک گوشہ اور کونا اس کا آپ چھان ماریے, اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے, وہ کہاں چھپا کر کے رکھیں گے وہ سب کچھ دیکھ لیجئے. جی مفتی صاحب, ایسا نہیں لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نہیں, ہو سکتا ہے کبھی جب نیوز دیکھنے کا موقع ملتا ہوگا آپ کو, دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن پر مسلمانوں کا پکش رکھنے کے لیے کچھ مسلمان ہی جاتے ہیں, جی ٹوپی لگائے رہتے ہیں وہ, لیکن نہیں لگتا کہ وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں, وہ غلط بیانی کرتے ہیں وہاں. وہ اصل میں ہے ایسا کہ وہ جو ہوتے ہیں چینل والے, وہ لے ہی جاتے ہیں ایسے لوگوں کو چن کر کے 1000 2000 5000 روپے وغیرہ کی لالچ دیتے ہیں کہ اتنا آپ کو ملے گا ایک ڈیبٹ کا, تو وہ چلے جاتے ہیں. آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ الزام دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہی چنتے ہیں جو غلط بیانی کرتے ہیں. وہ ایسے ہی لوگوں کو چنتے ہیں جو اسلام کی, مسلمانوں کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکتے, وہ واقف نہیں ہوتے ہیں اسلام کے حقائق سے, اور وہ جو ان کے سامنے جو اشکال رکھا جاتا ہے اس کے جواب سے بھی وہ واقف نہیں ہوتے. سنجیدہ لوگ, پڑھے لکھے لوگ اور مضبوط لوگ جو جانکار ہیں, ایسے لوگوں کو لے ہی نہیں جاتے ہیں. اور اگر ایسے لوگ ہوں بھی, وہ لے جانا بھی چاہیں, تو صحیح بات یہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ آپ وہاں پر ایک اکیلے تنہا ہوں گے, اور وہ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, وہ ہو ہڑپ ہنگامہ کرنے لگتے ہیں, جیسا کہ اس سے پہلے کئی اس میں دیکھا کہ بعض صحیح جانکار تھے اور صحیح جواب دیا تو دیگر مشتی کیا, ان کے ساتھ مار پیٹ وغیرہ ہوئی. تو ایسی جگہوں میں ہم کیوں جائیں گے یہ کرنے کے لیے؟ اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ چینل والے اگر ہم صحیح جواب دے بھی دیں تو ہمارے جواب کو کاٹ کر کے, توڑ مڑوڑ کر کے, وہ جو ہے کہیں سے کہیں جوڑ کر کے اور اس کو شائع کر دیتے ہیں, اور وہ جو ہے عام ہو جاتا ہے, شائع ہو جاتا ہے چینلوں پہ. تو یہ سب کرتے رہتے ہیں. ایک بات اور جاننا چاہیں گے, ابھی مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک بیان تھا کہ اتیکرمت جگہ, مطلب جہاں سرکاری زمین جو ہے اس پر اگر مندر یا مسجد اگر مسجد یا پھر مدرسے کی تعمیر ہو رکھی ہے پہلے سے, تو مسجد کو منہدم کر کے اپنی زمین میں بنا لو. کیا ہے اس پر, کیا مطلب مقصد اس کا؟ دیکھیے مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, عبادت کی جگہ ہے. جی جی. ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے مسجدیں. جی جی. مدرسے بھی ہمارے ایمان کا جزو لازم ہیں. جی جی. اس لیے ان کو تو ہماری اپنی زمینوں ہی کے اوپر ہونا چاہیے. ہم اپنی عبادت کے لیے, اپنی دین کے لیے ہم خود فکر کریں گے نا. جی جی. ہم اپنے جان اور مال کی قربانی دیں گے, ہم اپنے پیسے دے کر کے زمین خرید کر کے اس میں بناویں گے. جی. ہاں گورنمنٹ کی اگر زمین ہے جو گورنمنٹ نے کاغذات بنا کر کے دے دیے ہیں, اس پر اگر تعمیر کر لی گئی ہو مسجد, تب تو اس کے توڑنے کا معاملہ اس کا تو نہیں ہے. لیکن ایسے اگر ہم نے کوئی پرتی زمین پڑی ہوئی تھی, لاوارث زمین پڑی ہوئی تھی, غیر مزروعہ پڑی ہوئی تھی, ہم نے اس کا انکروچمنٹ کیا اور اس کے اوپر بنا لیا, یہ غلط ہے.
یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس طریقے کا ہو گیا ہے تو واقعتاً ہم کو خود ہی اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ایسی زمینوں پر مدرسہ اپنا قائم کریں اور مسجد بنائیں تو پھر ہم میں اور غیروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ غیر بھی یہی کرتے ہیں، روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے، ریلوے اسٹیشنوں پہ، ادھر ادھر بس اسٹینڈوں پر، اور وہ عدالتوں کی اس میں کورٹ کچہری وغیرہ میں وہاں بناتے رہتے ہیں، دوٹھو ایک ٹھو پیپل کا گاچھ لگا دیا، دوٹھو ایک ٹھو اینٹا پتھر رکھ دیا، اور اس کے بعد شروع کر دیا، شروع کرتے 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 جو ہے انکریجمنٹ کر. ہم ویسے نہیں ہیں، ہم کو ایسا نہیں چاہیے. ہم کو اپنے عبادت اللہ کی کرنی ہے تو ہم اپنی مسجد بنائیں گے، اپنا ادارہ قائم کریں گے، جو ہماری اوقات ہوگی، جتنی سی بڑی ہم جھوپڑی ہو، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہماری شان چھتار محلی بنا لیں، بلڈنگ ہی ہونی ہے. ہماری عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جعلت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری مسجد روئے زمین ہمارے لیے مسجد ہے، ہماری مسجد پڑھنے کی جگہ ہے، کہیں بھی ہم پڑھ لیں گے. ہماری کوئی ایسی عبادت تھوڑی ہے کہ مندر ہی میں ہوگی، جی ایسا تو ہے نہیں. چلتے چلتے ایک آخری سوال پوچھ لیتے ہیں. ابھی حضرت علامہ اشتیاق احمد صاحب ایک بیان فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پڑوسی ہندو ہو یا مسلم، جی سکھ ہو یا عیسائی، جی جو اسے ستائے وہ مسلمان میں سے نہیں ہے. جی ذرا اس کو ہمارے درشکوں کو ایکسپلین دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تاکید فرمایا ہے. ابھی یہ حدیث حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب دامت برکاتہم نے کوٹ کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، اس دھرتی پر، اس پوری کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کیا ہے اس میں سب سے افضل ہیں، ساری انسانیت میں سب سے سچے ہیں، سب سے امانت دار ہیں. جھوٹ نہ کبھی آپ بولے نہ بول سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ ساری دنیا آپ کے کڑے دشمن، سخت دشمن، ابو جہل، ابو لہب بھی آپ کی سچائی کا یقین کرتا تھا اور بولتا تھا کہ سچے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو الصادق اور الامین کہا جاتا تھا. اس کے باوجود آپ کو یہ قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ نے قسم کھایا، واللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اور ایک قسم نہیں کھایا، تین بار قسم کھایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ. اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی ستم گریوں سے اور مظالم سے اس کے پڑوسی اپنے آپ کو مامون، محفوظ نہ سمجھیں. پڑوسی کا لفظ فرمایا گیا، یہ نہیں فرمایا جارہ المومن جارہ المسلم، نہیں فرمایا مومن پڑوسی، مسلمان پڑوسی، یہ نہیں کہا، بلکہ مطلقاً پڑوسی. اب پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہندو، عیسائی، پارسی، جینی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور خود قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر حضور پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. اس میں پڑوسیوں میں رشتہ دار پڑوسی، قریبی پڑوسی اور اجنبی پڑوسی. اجنبی پڑوسی کا کیا مطلب؟ اجنبی پڑوسی یعنی جو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے یا ہمارے دین میں بھی نہیں ہے، اجنبی یعنی غیر ہے، غیر پڑوسی ہو، اس کے ساتھ بھی تم اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ ہی میں ہے، سورہ بقرہ میں بالکل ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلے بول بولو، اچھے بول بولو، لوگوں سے، لوگوں میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جینی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی، سارے کے سارے تو الناس میں داخلہ ان. تو فرمایا قولوا للناس، لوگوں سے اچھے بول بولو، میٹھے بول بولو، صرف یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں سے اچھے بول بولو. تو یہ تھے ہمارے مفتی اقبال صاحب. دیکھا ابھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو بتایا اور بہت زور دے کر بتایا کہ اپنے پڑوسی سے کس طرح کا رشتہ رکھو. کہیں نہیں رکھنا چاہیے، کہیں نہیں کہا گیا کہ پڑوسی مسلم ہو، بلکہ نہ ہندو کا ذکر کیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ پڑوسی میں رہنے والا جو بھی شخص ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سبوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، ان پر شفقت کرو. ضروری یہ ہے درشکوں آپ کو جاننا ہوگا کہ کبھی قرآن، مدرسہ یا جو مذہب اسلام ہے کبھی دہشت گردی یا دوسروں سے نفرت کا سبق نہیں دیتی. دیکھتے رہیے ہندوستانی میڈیا. آپ ہماری YouTube چینل ہندوستانی میڈیا کو سبسکرائب کریں
اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔